آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ چھاتی کے سرطان کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہم سنتے آتے ہیں، حقیقت کیا ہے، ان کے پیچھے سچائی کیا ہے؟ آج ہم اس بارے میں ایک ماہر سے بھی بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں، لیکن پروگرام کا پہلا حصہ آپ کو خبر تو مل گئی ہوگی، اسی پہ مشتمل ہے کہ وفاقی حکومت نے حکومت پنجاب کی سفارش پہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں ٹی ایل پی کے لاہور تا اسلام آباد احتجاجی مارچ میں تشدد کے سبب ایک پولیس افسر سمیت 5 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اس دوران ٹی ایل پی کے کارکنوں پہ صوبے بھر میں کریک ڈاؤن ہوا اور لگ بھگ 600 حامی گرفتار ہیں۔ ٹی ایل پی کو 2021 میں بھی سابق عمران حکومت نے کالعدم قرار دیا تھا، مگر 6 ماہ بعد احتجاجی دباؤ کے سبب پابندی اٹھا لی گئی۔ البتہ ٹی ایل پی سے اس وقت ضمانت لی گئی تھی کہ وہ ملک میں بدامنی اور تشدد کا حصہ نہیں بنے گی۔ چنانچہ آج ٹی ایل پی پہ دوسری بار پابندی کا ایک سبب 2021 کے معاہدے سے روگردانی ہے۔ آرٹیکل 17 جو آئین کا ہے اس کے مطابق یا الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 کے تحت بھی اگر کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی خود مختاری یا ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہو تو اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں اس بارے میں ریفرنس پیش کرنا لازمی ہے۔ اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کی توثیق کر دے تو پھر الیکشن کمیشن ایسی جماعت کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے۔ ٹی ایل پی اس وقت ایک رجسٹرڈ جماعت ہے الیکشن کمیشن میں اور 2024 کے الیکشن میں حصہ بھی لے چکی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بہت تجربہ کار تجزیہ کار اور ہمارے دوست اعزاز سید موجود ہیں۔ اعزاز، یہ بتائیے کہ گزشتہ 20-25 برس میں بالخصوص مشرف دور سے درجنوں مذہبی اور انتہا پسند تنظیموں پہ پابندی لگی، مگر دہشت گردی میں کتنی کمی آئی ہے؟ بہت شکریہ وسعت صاحب، دہشت گردی میں کمی ضرور آئی، لیکن وہ دہشت گرد تنظیمیں ہی بند ہوئیں یا ان کی ایکٹیویٹی بند ہوئی جن پر سے ریاست کا ہاتھ اٹھا لیا گیا یا ان کے خلاف ریاست نے بھرپور کارروائی کی۔ جن تنظیموں کے اوپر یا جن شخصیات کے اوپر ریاست کا ہاتھ رہا وہ بدستور قائم رہیں اور وہ ایکٹیو رہیں، اور ان کی وجہ سے پرابلمز سوسائٹی کو، ملک کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جن جگہوں پر ایسی شخصیات یا ایسی تنظیمیں موجود تھیں جو ریاست کی گود میں تھیں، وہ تو کسی نہ کسی دوسرے نام سے ایکٹیو رہیں اور مسائل وہ پیدا کرتی رہیں۔ جی اچھا، اب اعزاز، اب یہاں سے ہی میرا سوال شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی کئی لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں حکومت میں، ریاست میں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس بار جو پابندی لگی ہے ٹی ایل پی پر، اب ظاہر ہے کہ ابھی یہ سپریم کورٹ میں جائے گی، شاید وہاں پر کوئی اتنا مسئلہ مسائل نہ ہو۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست اس بار سیریس ہے کہ ایک تو ٹی ایل پی پہ پابندی لگانا ہوتا ہے، لیکن پھر ہوتا ہے کہ وہ جو پورا جو سٹرکچر ہے اس کو قابو میں لانا اور اس کو شاید ڈسمینٹل کرنا؟ آپ کو سٹیٹ کی ولنگنس اس وقت کتنی لگ رہی ہے؟ دیکھیے، سال 2021 میں بھی ریاست نے اس پر پابندی عائد کی تھی۔ ایٹ دیٹ ٹائم بھی ہم یہی سمجھتے تھے کہ جی ریاست شاید واقعی سنجیدہ ہو گئی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹھیک 6 ماہ بعد 7ویں مہینے میں نومبر 2021 میں اسی تحریک لبیک کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر سے پابندی ہٹا دی گئی، اور ہم سارے جو لوگ اس سارے معاملے کو رپورٹ کر رہے تھے وہ حیران تھے کہ پہلے پابندی لگانا غلط تھا یا اب پابندی ہٹانا غلط ہے۔ تو ابھی جو پابندی لگائی گئی ہے اس پابندی میں اور اس پابندی میں ایک فرق ہے۔ پابندی جو اس وقت لگائی گئی تھی، اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی یا اس وقت کے جو وزیر اعظم عمران خان تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹی ایل پی ایک چیلنج ہے، اور ان کا اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے خیال یہ تھا کہ جو ٹی ایل پی کا جو ووٹ بینک ہے وہ آخری نبی کے نام پر
اس کے اصل حقدار خود عمران خان صاحب ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو بین کر دیا جائے کیونکہ اصل ووٹ کا جو ٹی ایل پی کا حقدار ہے وہ خود ہیں، کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 6 ماہ بعد پولیٹیکل وجوہات آئیں اور چیلنجز آئے، اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول تھا کہ اسی جماعت کو پر سے پابندی ہٹائی گئی، مذاکرات کیے گئے، مقدمات ختم کیے گئے، ان کے گرفتار جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو رہا کیا گیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ابھی کی جو پابندی ہے اور اس وقت کی پابندی میں تھوڑا سا ایک سلائٹ فرق ضرور نظر آ رہا ہے۔ اس دفعہ جو پابندی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ریاستی ادارے ہیں یا ریاست کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ریاست کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے کہ اس نظام کو تو خود حکومت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے جی۔ تو اس ہائبرڈ سسٹم کو جو چلانے والے ہیں انہوں نے یہ فی الحال فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر پابندی عائد کر دی جائے۔ تو اب یہ فیصلہ کتنی دور رہتا ہے، یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ تو ٹائم بتائے گا، لیکن یہ جو پابندی ابھی لگائی گئی ہے یا جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے وہ بڑا سیریس کیا گیا۔ اچھا، تو ہمیں ابھی اس وقت یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ ایک سیاسی مذہبی جماعت پہ پابندی لگ گئی ہے لہٰذا ہم اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں کہ ریاست کی جو ہے انتہا پسندی سے درگزر کی حکمت عملی چینج ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ پھر قبل از وقت ہوگا بھی یہ کہنا۔ وسط صاحب دیکھیں، ایکشن کی حد تک تو ہمیں نظر آیا کہ ایک ایکشن لیا گیا ہے ریاست کی طرف سے۔ میرے خیال میں یہ ایکشن لیا جانا یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اگر کل کلا جب کوئی تبدیلی ہوئی اس ایکشن سے بھی پیچھے ہٹا گیا تو ظاہر ہے آپ اور میں ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم یاد دلائیں کہ پہلے آپ نے یہ کام کیا۔ مجھے اعزاز شک اس کی یوں ہے اس بات میں کہ حکومت کی پالیسی نہیں بدلی، صرف ایک پارٹی کا عدم قرار ہوئی ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر، انہوں نے ایک نجی چینل جیو کو انٹرویو ایک دیتے ہوئے کہا کہ اس پابندی کا مقصد کسی پارٹی کا وجود ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اسے ملک دشمن عناصر سے پاک کرنا ہے۔ ہمیں ٹی ایل پی کے نظریے سے کوئی مسئلہ نہیں مگر پرتشدد سیاست سے مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وے آؤٹ ایک ہے، ہاں وہ تو ہمیشہ ایک ایگزٹ ریمپ تو دیتے ہیں نا۔ تو اچھا اعزاز، آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہم اچھی طرح سے یاد ہے اس وقت جو وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے کوئی میرا خیال ہے کہ 30-40 منٹ کی اسپیچ دی تھی اس موضوع پر، جب آپ کو یاد ہے ہم نے چلائی بھی تھی کافی اس کی جھلکیاں ابھی بھی چلا دیتے لیکن پھر آپ کو پتہ ہے۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی کا موقف ہے ٹی ایل پی کے بارے میں وہ قدرن مختلف ہے۔ پارٹی میں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو پارٹی کے جو باقی لیڈران ہیں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ کافی اس وقت نرمی چل رہی ہے، ان کے حق میں بیانات بھی جاری کیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ون مین پارٹی ہے۔ عمران خان صاحب دن کو رات کہیں تو ساری پارٹی آپ کو پتہ ہے وہ دن کو رات کہتی ہے، اور ایک بڑی سٹرونگ فالوئنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لوگ پارٹی ڈیفیکٹ کر کے پی ٹی آئی جوائن کرتے تھے وہ پاکستان کے اور دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے، لیکن جو لوگ خان صاحب کو ڈیفیکٹ کر کے جاتے تھے وہ دنیا کے سب سے بدتر لوگ تھے، وہ ٹرن فورس تھے۔ تو یہ ایک ہے پی ٹی آئی کا مسئلہ۔ تو اب پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی سہولت کے تحت، کیونکہ پی ٹی آئی ہر اس سٹینس کو لینا چاہتی ہے جس سے حکومت کو، ریاست کو اور پرٹیکولرلی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچے، تو ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ تو یہی وہی پی ٹی آئی تھی جس کے دور میں کاروائی ہوئی تھی 2021 میں، کم و بیش 12 کے قریب بندے ان کے دور میں وہ جاں بحق ہوئے تھے، ٹی ایل پی کے بھی بندے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ ان پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اور آج وہی جو پی ٹی آئی ہے، اور پھر ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ 2024 میں جو الیکشن ہوئے تھے تو ٹی ایل پی نے بڑا بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی مخالفت کی تھی جی۔ اور آپ کو پتہ ہے 2024 میں پی ٹی آئی کی مخالفت اور کون لوگ کر رہے تھے، اور پھر اگر 2018 میں چلے جائیں تو یہی ٹی ایل پی ہے جس نے اس وقت نون لیگ کی مخالفت کی تھی۔ جی تو یہ ایک ہاں یہ ایک ایشو ہے، بالکل ہے۔ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے
اور کیا سوال کیا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ ہم بس یہی سوال کر لوں. جی شاہ سے پلیز. ہم نے بھی 2021 کی بھی بات کی اور ہم نے اس سے پہلے 2018 کی بھی بات کی. ہمیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف جب اس ملک میں حکمران تھے, یونٹی آف کمانڈ تھی, انہوں نے اس دور میں 9/11 والا زمانہ ہے, انہوں نے سب سے زیادہ کھل کر انتہا پسندی اور جہادی تنظیموں کے خلاف بات کی کہ یہ نہیں چلے گا, یہ بین ہوگا, انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات ہوئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ عملی طور پر آنے والے برسوں میں, جس طرح ابھی اعزاز نے بھی کہا کہ کئی جو گروہ ہیں جنہیں پتہ نہیں کیوں ایسٹ سمجھا جاتا ہے, وہ لائبلٹی بنتے چلے گئے اور پھر وہ مختلف ناموں سے آپریٹ کرتے رہے. یہ جو ہم FATF والے دور سے ہم گزرے, اس وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے تہیہ کیا کہ نہیں یہ سب نہیں چل سکتا, یہ ہم اس وقت ہم نے اقدامات کیے سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے. تو اعزاز 2018 آپ کو یاد ہے, آپ نے بھی وہ الیکشن کور کیا, ہم نے بھی کیا. ہمیں یاد ہے کہ اس جماعت کے جو بانی تھے انہیں وہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے اور انہیں کمانڈو پروٹوکول میں انہوں نے کیمپین چلائی. ہمیں یاد ہے کہ انہیں فلائی کرایا گیا, ایون بلوچستان میں بھی جا کے انہوں نے کیمپین چلائی. اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس جماعت نے جہاں جہاں پہ ووٹ توڑے نون لیگ کے, کئی ایسی سیٹیں تھیں جہاں سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ PTI کے امیدوار جیت کر سامنے آئے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے میرا تمہید باندھنے کا کہ یہ جو ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ یہ لوگ سیریس ہیں یا نہیں, پوچھنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب اگر ہم تاریخ پہ سے نظر دوڑا لیں تو تھوڑا سا ہمیں احتیاط ہی کرنی چاہیے. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کابینہ کا فیصلہ تو آ گیا ہے, ابھی سپریم کورٹ میں جائے گا, اور جیسے بھی آپ نے کہا ہمارے یہاں پولیٹیکل اس طرح سے ہے نہیں اگریمنٹ, اپوزیشن کا ابھی بھی ایک نرم رویہ ہے اس طرف, تو فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ بتائیں اعزاز, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ میرے خیال میں صرف اس میں اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے, یعنی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ ایسٹس جو ہیں وہی بناتے ہیں, لیکن اس میں ہمارے پولیٹیشنز کا بھی ایک قصور ہے. جو وسط صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ریفرنس دیا, PTI کا جو ہمارے پاس ریفرنس ہے, حالانکہ رانا ثناء اللہ میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں, بڑے سنجیدہ اور بڑے جسے کہتے ہیں دور کی نگاہ رکھنے والے پولیٹیشین ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس جماعت سے یا اس طرح کی جماعتوں سے ہمارے پولیٹیشین ڈرتے بھی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے آپ کو پتا ہے 2005 6 7 8 9 10 میں 11 میں 12 میں انتہا پسندی کے بارے میں, دہشت گردی کے بارے میں ایک بڑا پبلک سٹینس لیا تھا. جی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا, پوری لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کر دیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بڑا ایک سٹینڈ تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, میں نے اور آپ تو ہمارے پولیٹیشین میں خوف بھی ہے ایک پبلک سٹینس لینے کا ایسی جماعتوں کے بارے میں جن کے بارے میں جن کے ساتھ ایک مذہب والا معاملہ, مذہبی جذبات جڑے ہو لوگوں کے. تو ہمارا پولیٹیکل جو لیڈر ہے وہ بھی ڈرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آپ کو کہیں کھل کے بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, حالانکہ وزیر داخلہ محسن نقوی موجودہ مرکزی حکومت ہو یا کوئی بھی صوبائی حکومت ہو, سب میں سے وزیر اعظم سے بھی طاقتور وہی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو مریم نواز صاحبہ جو کہ بڑی ایکٹیو ہیں, بڑے مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں, مراد علی شاہ اپنے صوبے میں کام کر رہے ہیں, سرفراز بگٹی, سہیل افریدی تو دیکھیں PTI میں ہیں, لیکن یہ سارا جو پولیٹیکل الائنس ہے اس کے تمام لوگ, تمام وزرائے اعلیٰ, ان کے تمام مرکزی لیڈر آپ کو پبلکلی سٹینس لیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے ANP کا حال دیکھ لیا, انہوں نے بے نظیر بھٹو کا حال دیکھ لیا. تو ایک سینس آف فیئر بھی ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ. اچھا بہت مختصراً مجھے بتاتے جائیں کہ حکومت پنجاب یہ تو کہہ رہی ہے کہ 600 افراد گرفتار ہوئے ہیں ہنگامہ آرائی کے الزام میں, ان پہ کیسز بھی بنائے اور ریمانڈ بھی لے لیے گئے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ TLP کی جو اوپر کی قیادت ہے وہ کہاں ہے, وہ کدھر ہے. وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں روپوش ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں AJK میں, کیا ہے کچھ پتہ ہے آپ کو؟ وہ وسط بھائی, وسط صاحب آپ ہمارے استادوں میں ہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں. بھائی ٹھیک, بس مزہ آ گیا, بہت ہے سر. سمجھدار کے لیے کیا کہتے ہیں, مطلب مشاعرہ ختم. بہت بہت شکریہ آپ کا اعزاز سید صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر میں کل تھوڑا آپس میں بھی بات کر لو, بارے میں کر لیتے ہیں.
ویلکم بیک. آج دوپہر میں عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ شام تک شاید ایک خبر آ جائے کہ ٹی ایل پی پر وفاقی کابینہ نے پابندی عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے. ایسا ہی ہوا. اور بھی کئی ڈیٹیلز دی ہیں انہوں نے کہ ایک تو 95 بینک اکاؤنٹس جو سعد رضوی کے ساتھ لنکڈ تھے فورن اینڈ انٹرنیشنل, اب اس کا مجھے نہیں پتہ اتنا, ان کو فریز کر دیا گیا ہے. تقریباً 130 مساجد جہاں پر جن پر ٹی ایل پی کا قابو تھا وہ اس وقت حکومت کے زیر انتظام ہیں. آپ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایف آئی اے حرکت میں ہے, منی لانڈرنگ کیسز کے بھی سوچا جا رہا ہے, اینٹی ٹیررزم کے دفعات تو لگے رہے ہیں, غیر قانونی اسلحہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ابھی جو اعزاز بات کر رہے تھے نا خوف کی, آپ آفیسر اتفاق کرتا ہوں, پی ٹی آئی کے سامنے اے این پی کا یہ مثال ہے, کمپلیٹ وائپ آؤٹ میسیکر. یہی شاید ایک وجہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو ٹی ٹی پی کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے کبھی کوئی نیم گرم بیان بھی نہیں آئے گا, ہمیشہ اگر مگر ٹائپ باتیں ہوتی ہیں. میں اس لسٹ میں ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سیاستدانوں کو سلمان تاثیر بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور پھر کتنے لوگ آئے تھے ان کے جنازے پہ, رائٹ, ان کے قاتل کے جنازے پہ کتنے لوگ گئے. بلکہ یاد ہے جب چیف منسٹر تھے نا شہباز شریف, تو وہ بھی باقاعدہ کہا تھا طالبان سے یار پنجاب. بالکل. تو یہ ایک ٹرینڈ ہمیشہ رہی ہے ہمارے پولیٹکس میں. تو ظاہر ہے کہ جیسے ہم بات کریں اس وقت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ یار یہ ہوگا وہ یہ پابندی کے بعد ری برانڈ کر کے آ جائیں گے, جیسے ہم نے کئی جماعتوں کو دیکھا ہے. اور جب آپ کی ایک طرح سے آپ کا انفلوئنس ہی لنکڈ ہے تشدد کے ساتھ, تو پھر اٹ بیکمز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹول ٹو ابینڈن. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بات پارٹی سے آگے نکل گئی ہے. پرینتھا کمارا کو جب زندہ جلایا گیا تھا, جب سوات کے ایک سیاح کو زندہ جلایا گیا تھا یا قتل کر کے جلایا گیا تھا, تو اسی پارٹی کے نعرے بلند ہوئے تھے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جراوالا میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا اقلیتی عبادت گاہ ہے, اقلیتی عبادت گاہ ہے, قبروں میں سے لاشیں نکالی گئی ہیں, کولڈ سٹوریجز کو آگ لگائی گئی ہے, بڑی لمبی لسٹ ہے. وی کین گو آن اینڈ آن. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا تھا کہ کسی پارٹی نے آرڈر دیا ہے, لیکن اس خوف کے سائے تلے یہ کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بلاسفیمی اور فرینچائز بھی ہوتی ہے نا, مثلا فرینچائز بھی ہوتی ہے. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا جھنڈا بلایا مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بالکل. تو اپنے طور پہ 4 لونڈے میں نے اکٹھے کیے اور میں نے ثواب کا کام کیا. ثواب کا یہ بھی ہوا ہے, یہ بھی ہوا ہے. لیکن جی یہ بھی ہے, آپ نے خوف کی بات کی, خوف تو بالکل اچھے لوگوں کو ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو جلسوں میں کھڑے ہو کے ججز کے سر کی قیمت لگا رہے ہوتے ہیں, پارلیمنٹیرینز کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں, صحافیوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیض آباد دھرنا کیس جو ہے, ہم نے اس ٹائم پہ دیکھا تھا کہ لا منسٹر سے استعفیٰ دلوایا انہوں نے, جی, گورنمنٹ نے دیا استعفیٰ. ایک اور سٹنگ منسٹر اپنے جلسے میں کھڑا تھا, اس پہ گولی بھی چلی. احسن اقبال نارووال. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن بات گھوم پھر کے وہیں پہ آتی ہے کہ ان کو لانچ کون کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, ان کو تحفظ کیوں ہوتا ہے, کیوں ان کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے. کہ 12 ربیع الاول کو میں باہر نکلا, میں نے ریلیاں دیکھی, اور اس وقت وہ لاؤڈ اسپیکر پہ نعرے لگا رہے تھے کہ سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. کیوں اس وقت ہماری جو بھی پولیس ہے, دیگر ادارے ہیں, وہ آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں؟ کیوں اتنے لمبے عرصے جو ہے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے, اور ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ وہ ایسٹ آپ کو گلے پڑتا ہے, ہمارے لوگوں کو, ہمارے ملک کو گلے پڑتا ہے. ہم ایف اے ٹی ایف میں ہمیں گھسیٹا جاتا ہے, ہم پہ انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو تھنکنگ ہے جو برسہ برس سے یہاں پہ رہی ہے, کبھی اس ملک کی لسانی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, فسادات کراچی میں کرانے ہیں, حیدرآباد میں کرانے ہیں, کبھی جو فرقہ وارانہ جو فالٹ لائنز ہیں اسے ایکسپلائٹ کرنا ہے. مطلب ہم نے یہ جو فنامنا دیکھا ہے پچھلے 10-11 سال میں, جس فرقے کو ویپنائز کیا گیا, وہ اس سے پہلے تک تو بہت ہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بہت ہی ٹھنڈے ذہن کے لوگ ہیں, یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے, وہ دوسرے ہیں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آرکیٹیکٹ کون ہے ان چیزوں کا, کون یہ سوچتا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے ملک کی سیاست کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. تم پتہ نہیں ابھی ہمیں ان کا بھی تو
کرنا ہوگا نا, ان سے بھی تو کوئی سوال پوچھے گا نا, یہ نہیں پوچھے گا. بہت زیادہ ابھی میں جا کے پوچھتا ہوں. شاہ تم بہت زیادہ فلسفیکل ہو جاتی ہو. تم نے نہیں سن لو, سوئچ بورڈ دیکھا ہے تم نے بجلی کا سوئچ بورڈ استعمال تو کیا ہوگا نا. سوئچ آن سوئچ آف سمپل یہ ہوتا ہے, اور کبھی سرکٹ بریکر جل بھی جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. وقفہ ہماری بھی سارے مجبوریاں ہیں, ہم بھی بات کرنے میں ہمیں بھی خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن آج آئی تھنک میرا وہ ایسا دن ہے, فیڈرل کیبنٹ نے ایک ڈیسیژن کیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں, اعزاز نے بھی کہا کہ نہیں ریاست کا فیصلہ ہے, تو پھر اس دن تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں نا. میرا خیال ہے کر لی ہے, ہاں بالکل کر لی. میں لیکن ایک چیز ایڈ کروں گا شاہ زیب, میرا خیال ہے آپ یقیناً اگری ہی کریں گے کہ ویسے ایک ٹریک ریکارڈ ڈالا ہے ہاں, کہ جو بھی پراکسی پلنا پالتا ہے نا, چاہے وہ ملیٹنٹ ہو, پولیٹیکل ہو یا میڈیا, گھوم پھر کر گلے میں ہی اٹکتی ہے. ایسا ہی ہے نا. بات تم نے بہت اعلیٰ کی ہے, لیکن سے اس کا مطلب پوچھو وقفے میں. فائن, وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر انتہا پسندی کا جو کینسر ہے وہ کس طرح سے ملک کو اندر سے کھا رہا ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اس اصلی والے کینسر کے بارے میں جو ملک میں ہر سال 10,000 جانیں نکل جاتا ہے. ہم جانتے ہیں بصرت اور زرار اور میں, ہم تینوں اپنے فرینڈ سرکل میں, ہماری فیملیز میں ہم جانتے ہیں ایسی خواتین کو جو بریسٹ کینسر سے نبرد آزما ہوئی, سروائیور ہیں, ہمت حوصلے سے اپنی زندگی جی رہی ہیں. اس مہینے اکتوبر کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا مہینہ ہے. ہم اکثر ربن بھی لگاتے ہیں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے, کیونکہ اس موضوع پہ جتنی آگہی کی ضرورت ہے وہ کم ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خواتین میں سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ چھاتی کا کینسر ہے. مردوں میں منہ کا کینسر جو ہے وہ بہت کامن ہے. اس کی بڑی وجہ یہ چھالیا, گھٹکا, پان وغیرہ ہے. بریفلی اعداد و شمار اگر میں آپ سے شیئر کروں تو ہمارے ملک میں ہر 8 یا 9 خواتین میں سے ایک اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی اس مرض کا شکار ہو سکتی ہے, اس لیے انہیں ایٹ رسک کہا جاتا ہے. اوسطاً عمر ہمارے ملک میں خواتین کی جو کینسر کا شکار ہوتی ہیں 34-35 ہے, جو کہ ہمارے خطے میں باقی لوگوں سے کافی کم ہے. اب بار بار یہ بات آتی ہے کہ جی ارلی ڈیٹیکشن سے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, اس سے لڑ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا کاز کیا ہے وہ تو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے. کینسر ریسرچ جو ہے وہ اس پہ کھوجنا اپنی جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن ایک بڑا جو چیلنج آتا ہے ڈاکٹر سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں کیونکہ تعلیم کی کمی ہے, خواندگی کم ہے, تو ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں اور مفروضات پہ کر لیتے ہیں, مفت مشورے ایسے لوگوں سے جن کا کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کی وجہ سے مس انفارمیشن پھیلتی ہے. تو ہمیں اسٹوڈیو میں ہماری خوش قسمتی ہمیں جوائن کر رہی ہیں آغا خان یونیورسٹی سے وابستہ آنکولوجسٹ ڈاکٹر یاسمین رشید. برسوں کا آپ کا تجربہ ہے, بہت پیشنٹس کو آپ نے ٹریٹ کیا ہے, کیور کیا ہے, اور سوسائٹی آف میڈیکل آنکولوجی آف پاکستان کی آپ جنرل سیکرٹری ہیں. ڈاکٹر یاسمین, اگر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ٹریٹمنٹ پہ بعد میں آتے ہیں, لیکن جو ہمارا جو سوشل اسٹگما ہے یا جو مس انفارمیشن ہے یا متس ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے, اس میں سے چیدہ کیا ہیں, کیسے آپ ان کو ٹیکل کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں آپ کی ایک تو تھینک یو فار دی انویٹیشن اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں اس مہینے کی, اس سال 2025 کی اویئرنیس منتھ کی تھیم آپ سے شیئر کرتی ہوں, اور وہ آپ کی بات سے منسلک ہی ہے, تو ہم پھر آگے بات لے کے چلتے ہیں. سو دس ایئر دا تھیم از ایوری اسٹوری از یونیک اینڈ ایوری جرنی میٹرز. دیٹ از ہر کہانی منفرد ہے اور ہر سفر معنی رکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آپ سنی سنائی باتوں کی بات کر رہے ہیں, تو سب سے زیادہ ہمیں جو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں ان کا یہ علاج ہوا تھا, ان کی یہ حالت زار ہو گئی تو ہم نے نہیں کرانا. تو ہر ایک کا کینسر مختلف ہے, اس کی ٹائپ مختلف ہے اور اس کا علاج مختلف ہے. اور زیادہ تر لوگ ہمارے ہاں اسٹیج 4 میں جب پھیل جاتا ہے تب پریزنٹ کرتے ہیں, تو آپ ان سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. بریسٹ کینسر ایک اچھے پروگنوسس کا کینسر سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ جس میں آپ کی زندہ رہنے کے امکانات باقی سارے کینسر سے علاج کے ساتھ بہت زیادہ ہیں.
اب آپ نے متس کی بات کی تو کچھ چیزہ جو میں ذکر کر دوں. ایک تو یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جتنی نالج مطلب ہمارے پاس جتنی معلومات ہو سکتی تھیں اس ڈیجیٹل ایج میں, بجائے اس کے کہ وہ معلومات صحیح ہوں, وہ مس انفارمیشن زیادہ پھیل گئی ہے. اور اب ہم اپنے کلینکس میں ریسنٹلی ہمیں بہت چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم صحیح کینسر کی ٹریٹمنٹ پہ بات کرنے سے زیادہ ہمیں ان متس کو ایڈریس کرنے میں آدھا وقت گزر جاتا ہے. اچھا, ایک تو کہتے ہیں کہ کینسر کنٹیجیس ہے, وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. ہم نے ایسے بھی پیشنٹس دیکھے جن کی فیملی نے ان کو اپنے ایک کمرے تک محدود کر دیا, وہ کووڈ کی طرح. پھر چینی نیوٹریشن کے بارے میں سب سے زیادہ مس انفارمیشن ہے. لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک مخصوص قسم کے جوسز, اور جس کے بارے میں بہت پھیلا ہوا بھی ہے کہ یہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, اسے کینسر کیور ہو جائے گا. انسٹاگرام پہ ریل دیکھ لی اور وہ کر دی. تو اپروپریٹ نیوٹریشن از ویری امپورٹنٹ. چینی بند کرنے سے کینسر کیور نہیں ہو سکتا, مستند علاج سے ہی کیور ہوگا. اپروپریٹ نیوٹریشن از ویری امپورٹنٹ. لوگ چاول دودھ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. مرغی کے بارے میں اسپیشلی بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ بہت بات ہوتی ہے. یہ میں نے کبھی نہیں سنا. مرغی کا ہم بہت سنتے ہیں اپنے اویئرنیس سیشنز میں, ہم سے خواتین بہت پوچھتی ہیں, اور لوگوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے. سو اگر اس سے ان کا الٹا نقصان ہو رہا ہے بیکاز وہ پروٹین سے محروم ہو رہے ہیں, اچھی ایک متوازن غذا سے محروم کر رہے ہیں خود کو. کیونکہ کینسر کے علاج کے دوران اسپیشلی آپ کو متوازن غذا لینی بہت ضروری ہے, آپ کا وزن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ ساری غذائیں ویسے بھی اگر چکن آپ لیں گے بھی, ہم اتنا پکاتے ہیں اپنے کھانے کو تو اس میں کینسر کرنے کی سکت باقی نہیں رہے گی. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک تو ہمارے جو میڈیا میں ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, تو ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ کی بات کریں گے, ایجوکیشن نہیں کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کینسر اتنا زیادہ اب ہو رہا ہے اور اتنے ینگ پاپولیشن میں ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میڈیا کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اویئرنیس کے لیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہاں آگاہی کی بجائے اگر کہیں ذکر بھی ہوتا ہے تو سب سے نیگیٹو کیریکٹر کو, یہ میں نے کچھ عرصے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی ہے, اور یہ میں اپنی میڈیکل کمیونٹی کی ڈس اپوائنٹمنٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے, اور ہم سب کی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ایک تو نیگیٹو کیریکٹرز میں آپ لے کے آتے ہیں, پورٹری کرتے ہیں, اینڈ دین ان کو گناہوں کی سزا کے طور پہ پیش کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ان ریالٹی پیشنٹس فیس کرتے ہیں. یہ باقاعدہ آپ نے ایک پاکستانی ڈرامے میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ جی, یہ ایک نہیں ملٹیپل ڈراموں میں. ریسنٹلی ایک بہت ہائی ٹی آر پی تھی ایک ڈرامے کی, جس میں ایک کینسر پیشنٹ کے بارے میں یہ ڈائلاگ کہا گیا کہ وہ کیمو تھراپی سے تو آپ سسک کے مر جائیں گے. باقاعدہ آپ میں آئی کین کوٹ بتاؤں گی. اور اس کا ریئل ورلڈ میں اثر پڑتا ہے؟ بالکل اثر. میری اپنی پیشنٹ جن کو ابھی تشخیص ہوئی تھی کینسر کی, انہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا, باقاعدہ کوٹ کیا, شی وڈ ناٹ اسٹاپ کرائنگ. ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجنا پڑا, کنونس کرنا پڑا, پیشنٹ سروائیور سے ملوانا پڑا, تب جا کے کہیں انہوں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی. تو یہ امپیکٹ ہم دے رہے ہیں کینسرز میں. ایک آخری بات جو میں ڈراموں کے میڈیا کے تھرو وہ ہو رہی ہے, وہ یہ کہ جس کو بھی کینسر کی تشخیص ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہم باہر ملک میں لے جائیں گے, سب کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ریسورسز ہیں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن سب اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ٹریٹمنٹس پاکستان میں اویلیبل ہیں. آپ کی جیب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس سے کم درجے کی بھی ادویات موجود ہیں اور بہت سے ریسورسز موجود ہیں جہاں پہ کہ تو یہ بھی ایک مت ہے کہ آپ کو باہر ہی جا کے علاج کرانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, پھر میں نے بھی کچھ لسٹ بنائی ہے سوالات کی اور متس کی, تو ایک ایک کر کے آپ سے ان کا جواب ضرور. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر یاسمین رشید, آنکولوجسٹ, اور ہم بریسٹ کینسر کی تھوڑی فیکٹ چیکنگ, متھ بسٹنگ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا جو کامن متھس ہیں. اگر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے یعنی بریسٹ فیڈ کرے تو اس کو بریسٹ کینسر ہو ہی نہیں سکتا, صحیح یا غلط؟ یہ غلط ہے. پہلے اس کا پروٹیکٹیو ایفیکٹ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تھوڑا سا بچاؤ کرتی ہے, مگر ہم بہت کامنلی دیکھ رہے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ بھی کینسر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی تو پھر ہی آپ کو بریسٹ کینسر کی فکر کرنی چاہیے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلط یا صحیح؟ فیملی ہسٹری کے ساتھ صرف 10% پیشنٹس ایسے ہیں جن میں فیملی ہسٹری پائی جاتی ہے, باقی 90% میں تقریباً 80 سے 90% سپورادک ہیں. ٹھیک ہے. ڈیوڈرنٹ لگانے اور اینٹی پرسپرنٹ لگانے سے بریسٹ کینسر کے چانسز نہیں, کچھ نہیں ہے, دبا کے لگائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, اگر آپ نے میموگرام کروایا اور آپ کا میموگرام نیگیٹو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیئر ہیں؟
True or false? क्लियर फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, उस वक्त के लिए क्लियर है जिस वक्त आपका हुआ है. लेकिन बाज़ औक़ात कुछ फाइंडिंग्स आपके मुआयने पे अगर महसूस कुछ हो रहा है मगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन. और ये भी तो हो सकता है और हर साल, और उस वक्त नहीं है, हो सकता है कुछ अरसे बाद. ये भी तो मुमकिन है ना कि मैमोग्राम मतलब परफेक्ट साइंस तो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल उसमें भी तो चीजें मिस हो सकती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिस होती, लेकिन अगर मैमोग्राम की रिपोर्ट नॉर्मल आई है और मुआयने पे फिर भी कुछ फील हो रहा है तो आप अपने फिजिशियन से रजू करें. अच्छा, अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें जो अक्सर कहा जाता है और उसके बारे में भी अभी आपसे पूछेंगे, और उसमें आपको लंप नहीं मिला तो इसका मतलब है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. लेकिन मतलब ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आपको एक लंप फील हो, ये सही है या गलत? ये गलत है, क्योंकि अगर लंप फील हो रहा है तो वो तो कम से कम 2 सेंटीमीटर तक तो पहुंच चुका है. गुठली जी, गुठली कम से कम 2 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है. अगर आप हर साल बाकायदगी से मैमोग्राम कराते हैं 40 साल की उम्र से बाद, तो 2 मिलीमीटर तक का नोड्यूल भी आपको फील हो जाएगा. जल्द तशखीस ही इस बात का हल है कि आप कम तकलीफ के साथ, कम खर्च के साथ छोटा इलाज हो, और तकरीबन स्टेज 1 और स्टेज 2 जिसमें कि छोटा ट्यूमर है, छाती तक ही महदूद है और मैमोग्राम से पिक हुआ है, तो 5 साल जिंदा रहने के इम्कान तकरीबन 100% होते हैं. 100%. सो अगर आप महसूस करने के ऊपर या सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट होंगे तो वो तो कम से कम 2 सेंटीमीटर एंड अबव पे जाके फील होगी. और लेकिन अब बहुत सारे पाकिस्तान में इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि ये सहूलियात नहीं है स्क्रीनिंग की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ अवेयर हों, अपने आप को जानें और बाकायदगी से मुआयना करें. और ये मुआयना स्कूल्स कॉलेजेस में ये सेशंस होने चाहिए. टीन एज लड़कियों को अपना मुआयना शुरू कर देना चाहिए. आई थिंक हमने किस उम्र में मुआयना शुरू? टीन एज में शुरू कर देना चाहिए. और 25 साल से ज़्यादा की उम्र में आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं कि अपने फैमिली फिजिशियन से जाके मुआयना हर 2-3 साल में करवाना चाहिए. और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री आपके कजन्स हैं, 2 या 3 आपके फैमिली में मेंबर्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है या किसी मेल को ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप 10 साल जल्दी स्क्रीनिंग शुरू करेंगे. ये आपने एक इंटरेस्टिंग बात की, किसी मेल को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग समझते हैं कि सिर्फ ख़वातीन को होता है, ऑल्दो जो तादाद है मेन की जो कि मुतासिर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर से बहुत कम है, लेकिन मेल्स में भी होता है. इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब सेल्फ एग्जामिनेशन की आपने बात की, तो यकीनन बहुत लोग जो देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि देखें हर बंदा मतलब डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, उनके पास सहूलियात नहीं है, कोई दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, और हम चाहते कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन के इमेजेस आपको दिखा सकते, लेकिन फिर आपको पता ही एक और अलमिया है कि आप दिखाई नहीं सकते क्योंकि लोग कहेंगे अभी बात भी कर रहे हैं, बड़ी बात भी कर रहे हैं, बड़ी बात है. तो अगर कोई सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहे, अब अगेन मैं ये लोगों को ये नहीं कहना चाह रहा कि यार आप इंटरनेट को सर्च कर लो, पर इंटरनेट पे अल्लाह जानता है आप कहाँ पहुंच जाओगे. हम एक रिलायबल सोर्स शेयर कर रहे हैं, लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यू कैन ओके, ये breastselfexams.org जी, तो इस पे जाके, और बहुत अच्छी इसमें वीडियोस हैं और आराम से सीख सकते हैं. हर महीने बाकायदगी से अपना मुआयना करें. क्योंकि अगर कुछ आपको रेगुलर अपने आप को जानिए, अगर रेगुलर से हट के कोई नई चीज़ है, तब्दीली महसूस होती है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें. और इसीलिए ये अहम है कि आप बाकायदगी से करें, बाकायदगी से. अगर आपको ये नहीं पता कि रेगुलर क्या है, तो रेगुलर का क्या पता लगेगा. आप तब्दीली को लिंक दिखा दें एक दफा. हाँ, लिंक मुस्तकिल ऑन है, मुस्तकिल, सो वो नोटिस नहीं कर पाएंगे कोई तब्दीली अगर होगी तो. ठीक है. अच्छा, और यहाँ भी और आप डॉक्टर साहब आप शायद मेरे से एग्री करें कि अगर आपने अपना मुआयना किया भी और आपको कुछ इरेगुलरिटी नजर नहीं आई, तो ये क्लीन चिट नहीं है. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. फिर भी आपको डॉक्टर के पास एहतियातन जाना चाहिए. 25 साल की उम्र के बाद हर 2-3 साल पे अपने फैमिली फिजिशियन से मुआयना करवाते रहना चाहिए. अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपको भी कोई पहले प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी किस्म का बिनाइन लंप भी नहीं हुआ, तो 40 साल के हिंद से कोई याद कर लें, 40 साल पे पहला मैमोग्राम स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए. डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच. मैं खुद यही बिलीव करता था कि चीनी वीनी बंद कर देनी चाहिए. मुझे कुछ देर पहले वो शाजेब ने ही बताया था कि यार ये मिथ है, तो अच्छा हुआ कि आपने भी वजाहत कर ली. आई होप आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह. और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.